السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر، جیسا کہ ہم لوگوں کا سوال و جواب کا سلسلہ چلتا آ رہا ہے، چلتا ہی رہے گا انشاءاللہ تعالی، لیکن ابھی قربانی کے بارے میں ہم لوگ کچھ جاننا چاہتے ہیں، بیکاز قربانی اب نزدیک ہے۔ تو آپ قربانی کے تعلق سے لوگوں کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے؟ کچھ اسپیشل؟ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ بہت اچھی بات آپ نے کہی کہ قربانی سے متعلق عوام و خواص کو کچھ نصیحت کر دیجئے، انہیں کچھ نیک مشورہ دے دیئے، یقیناً اس کی سخت ضرورت ہے۔ بنیادی طور سے یہ بات آپ یاد رکھیے کہ جو اسلامی شعائر ہیں، جو اسلامی عبادتیں ہیں، اسلامی عبادتیں بڑی سنجیدگی اور متانت کے ساتھ ادا کی جاتی ہیں، اور مسلمان کو سنجیدہ اور متین ہونا بھی چاہیے۔ بعض عبادتیں ایسی ہیں جس سے خواہ مخواہ کچھ لوگوں کو تکلیف پہنچ جاتی ہے، تو اس پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کا خیال رکھا جائے کہ ہماری ذات سے اور ہمارے حرکات و سکنات سے کسی کو تکلیف نہ ہونے پائے۔ موجودہ دور میں ہی نہیں بلکہ شروع ہی سے عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کا جانور ذبح کیا جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جانور ذبح کرنے سے پہلے جانور کی خریداری عمل میں آئے گی، دیہات یا دوسرے مقامات سے اپنے گھر تک قربانی کے جانور کو پہنچایا جائے گا۔ جو لوگ جانوروں کے ساتھ رہتے ہیں وہ جانور کے مزاج کو سمجھتے ہیں، اسے کس طرح کھولا اور باندھا جا سکتا ہے وہ اس سے واقف بھی ہے۔ جو سال میں ایک مرتبہ قربانی کرتے ہیں وہ جانور لاتے ہیں، جانور لانے میں بھی کچھ دقتوں اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، چونکہ اس سلسلے میں معلومات نہ ہونے کے نتیجے میں آدمی افراتفری کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو بسا اوقات ایسا لگتا ہے کہ جان بوجھ کر لوگوں کو پریشانی کے اندر مبتلا کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد قربانی کا جانور لایا گیا، کھلایا پلایا گیا، 10ویں تاریخ سے لے کے 13ویں تک قربانی کا عمل میں آیا۔ اس وقت بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو مسلمانوں کے عوام الناس کی طرف سے نمودار ہوتی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میں ان ساری چیزوں پر بالکل اختصار کے ساتھ کچھ تبصرہ کرنا آپ کے سوال کی روشنی میں مناسب سمجھتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جانور جب آپ لاتے ہیں تو جانور کے لانے کے کچھ اصول ہیں۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا جاتا ایک جانور کو 6-7 آدمی 10-12 آدمی مختلف قسم کی رسیوں میں رسید کر لاتے ہیں، اور اس کے پیچھے بچوں کا غول رہتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ کسی مہم کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ ایسا کرنا مناسب نہیں ہے۔ آپ جس سے جانور خریدتے ہیں تھوڑا پیسہ خرچ ہوگا، اسے کہیے کہ پک اپ وغیرہ پہ آسانی سے آپ کے علاقے میں جانور کو پہنچا دیں۔ جب ہم جانور خرید کے لاتے ہیں پھر اس کے بعد دیکھا جاتا ہے محلے میں اور ٹولوں اور گلی اور کوچوں میں اسے گھمایا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں ایک طرف تو ریا و نمود کا شائبہ پیدا ہوتا ہے، دوسری جانب اگر جانور ذرا کڑیل قسم کا ہو، بدماش قسم کا ہو، وہ آپ کے اختیار میں نہ ہو اور رسی توڑ کے ادھر ادھر بھاگنا شروع کر دے تو آپ کو بھی نقصان ہو سکتا ہے، اور عام راہگیر مسافروں کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے، بلکہ کچھ سڑک کے کنارے پڑے ہوئے سامان گاڑی وغیرہ کو بھی مضرت اور نقصان سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ تو ان چیزوں کا خاص خیال کرنا چاہیے۔ جانور تو ہم لے آئے اور چھوٹی سی گلی میں ہم نے اسے باندھ دیا، اور نتیجے کے طور پر گلی اور راستے مسدود اور بند ہو جاتے ہیں، پھر اس علاقے کے رہنے والوں کو دقت و پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو عبادت کرتے ہوئے ہم عوام و خواص کو تکلیف دے، یہ مناسب نہیں ہے۔
پھر دیکھا جاتا ہے بعض ریا و نمود کا اظہار کرتے ہوئے جانوروں کو ایک جگہ باندھ کر، شامیانے لگا کر، ٹیوب لائٹ اور بتی سجا کر، پنکھے لگا کر، کرسیاں بٹھا کر لوگوں کو گویا دعوت نظارہ دی جاتی ہے، یہ کسی بھی اعتبار سے مناسب نہیں ہے۔ ان سے گزارش یہ ہوگی کہ جن کے گھر میں الیکٹرک سپلائی نہیں ہے اور گرمی کی شدت بیچارے حیران و پریشان ہیں، آپ انہیں پنکھا اور لائٹ و بتی کا انتظام کر دیجئے۔ جانور تو کبھی لائٹ اور بتی میں نہیں رہتے، وہ تو کھیت کھلیان میں ہی خوش رہتے ہیں۔ آپ ان کو کھلی فضا دیجئے، اسی میں اس کو خوشی ہے، اور تر و تازہ گھاس دیجئے، اسی میں اسے راحت و سکون ہے۔ آپ سوچیں گے کہ آرام سے بٹھا کر کھلائیں پلائیں، تو وہ سمجھے گا جانور کہ ہمیں سونے کے پنجرہ میں بند کر دیا گیا اور مرغن غذائیں کھلائی جا رہی ہے۔ اس طرح آپ جانور پہ احسان نہیں کرتے، بلکہ اس پر کسی نہ کسی اعتبار سے ظلم کرتے ہیں۔ اور اب آگے بڑھتے ہیں، قربانی کا زمانہ آ گیا، قربانی کی تاریخ آ گئی، جانور ذبح کرنے کے لیے ہم تیار ہو گئے۔ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ جانور کو آدھا پون گھنٹہ پہلے ہی پٹک دیتے ہیں، 10-12 بچے اس کے پیٹھ پر چڑھ جاتے ہیں، پھر وہ قصاب ادھر میں چھری کو پجا رہا ہوتا ہے، تیز کر رہا ہوتا ہے، سان چڑھا رہا ہوتا ہے، اور یہ ساری حرکتیں جانور کے سامنے ہوتی ہیں۔ پھر دوسرا جانور اس کے سامنے اس کا منہ تک رہا ہوتا ہے، جبکہ حدیث رسول کے مطابق کہ انسان کو جانور پر بھی احسان کرنا چاہیے۔ اذا ذبحتم فاحسنوا الذبح، جانور پر بھی احسان کرو۔ اس کی شکل یہ ہے کہ ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کیا جائے۔ اس کی شکل یہ ہے کہ جانور کو پٹکنے کے بعد اس کے ذبح کرنے میں تاخیر نہ کی جائے۔ اس کی شکل یہ ہے کہ جانور کو پٹک کر اس پر کچھ لوگوں کو سوار نہ کر دیا جائے۔ ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بڑے سلیقے سے اور بڑے اچھے انداز میں اللہ کے نام پر جانور کو ذبح کیا جائے۔ اس کے بعد کا مرحلہ آتا ہے، ابھی جانور پورے طور سے اس کی روح نہیں نکلتی، وہ حلقوم اور اس کی گردن نہیں کٹتی، جس کے نتیجے میں اس کا اندر کا خون باہر نکل آئے اور روح آسانی سے نکل جائے۔ تڑپتا ہوا چھوڑ دیا جاتا یا اس کی گردن مروڑ دی جاتی ہے، یہ کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے، اس کا خاص خیال کرنا چاہیے، یہ جانور پر ایک ظلم ہوتا ہے۔ پھر جب اس کا بدن ایک طرح سے تھم جائے، اس کی حص و حرکت ختم ہو جائے، تب اس کی کھالیں اتارنا اور اس کی چمڑی چھیننا شروع کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد کا مرحلہ آتا ہے گوشت بنانا اور گوشت کی تقسیم کرنا۔ جس علاقے اور جس سماج میں ہم رہتے ہیں وہاں مسلمانوں کے علاوہ برادران وطن بھی رہتے ہیں، وہ حضرات و افراد بھی رہتے ہیں، وہ بھائی اور بہن بھی رہتی ہیں جن کا ہماری قربانی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم کھلے عام اس قسم کی بدسلوکیاں کریں تو در حقیقت ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچتے ہیں۔ تو گوشت کی تقسیم کی جب باری آئے گی، کوشش یہ ہو کہ پردے کا اہتمام کرتے ہوئے چھپ چھپا کر اپنے بھائیوں تک گوشت پہنچایا جائے۔ آپ کے برادران وطن اگر گوشت کے طالب ہوتے ہیں یا ان کی چاہت ہوتی ہے تو آپ انہیں بھی گوشت دے سکتے ہیں، اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد کا مرحلہ ہوتا ہے کہ ہم جس طرح چاہتے ہیں گوشت بھی پھینکتے ہیں، ہڈیاں پھینک دیتے ہیں، چمڑیاں پھینکتے ہیں، اس کے گوبر اور اس کے میگنی وغیرہ بھی ڈال دیتے ہیں، جس سے ایک طرف تو سڑکیں جام ہوتی ہے، سماج میں تعفن پیدا ہوتا ہے، بدبو آتی ہے، بیماری کا خدشہ اور خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں صفائی اور ستھرائی کا خاص بندوبست کرنا چاہیے۔ جو ہی ہم نے قربانی کی ہے گٹر میں اس کے خون کو اچھے صفائی کے ساتھ میں بھسا دینا چاہیے، اس کی غلاظتیں اور گندگیاں ہوں، اسے راہگیروں کو پریشان نہ ہو، اس کا خاص خیال کیا جائے، دور جا کر اسے ڈالنے کی کوشش کی جائے، یا جہاں کوڑا دان ہوتا ہے وہاں ڈالا جائے، ہر جگہ پھینکنے کی کوشش نہ کرے۔ اس طریقے سے ہم اپنے لیے بھی اصول صحت کا خیال رکھنے والے کہلائیں گے، اور برادران وطن کے ساتھ بھی ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے سے ہم محفوظ رہیں گے۔ ایک اہم بات یہ ہے کہ آپ کے ملک ہندوستان میں بہت ساری ریاستیں ہیں
جہاں بڑی سہولتیں نہیں ہیں، دقت و پریشانی ہے، لیکن جہاں سہولت ہے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بھی ہونا چاہیے اور حکمراں طبقہ کا بھی شکر گزار ہونا چاہیے۔ کوئی ایسا عمل ہماری جانب سے نہ ہونے پائے جس سے حکمراں طبقہ کو پریشانی سے دوچار ہونا پڑ جائے، کیونکہ اگر نگاہیں بچائی جاتی اور قربانی کرنے کی سہولیات فراہم کی جاتی تو ہمیں بھی ان کے ساتھ اچھے برتاؤ کرنے چاہیے، ان کا تعاون کرنا چاہیے، اور یہ سب اسلامی شریعت کے مطابق ہے۔ اسلام نے ہمیں صحیح رہنمائی کی ہے کہ ہم عبادت کریں تو کسی کے جذبات کو ٹھیس نہ پہنچائیں، ہم عبادت کریں تو ریا و نمو سے اپنے آپ کو دور رکھیں، ہم عبادت کریں تو اللہ کی مرضی کے حصول میں لگے رہیں، ہم عبادت کریں تو خالص اللہ کی بندگی کے لیے عبادت کا نذرانہ پیش کریں، اور عبادت ہم کریں تو طریقہ رسول اللہ کے مطابق ان عبادتوں کو بجا لانے کی کوشش کریں۔ اس مناسبت سے ہمارا پیغام برادران وطن کے پاس بھی اور ملت اسلامیہ کے تمام افراد کے پاس بطور خاص جو لوگ قربانی کی سنت کو ادا کرنا چاہ رہے ہیں اور اس عبادت کو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، میری ان سے گزارش ہے کہ جانور کی خریداری سے لے کر اس کے گوشت پوشت اور اس کی ہڈیاں چمڑیاں تک ان کے ساتھ ایسے برتاؤ کیے جائیں جس سے نہ اپنے آپ کو نقصان پہنچے اور نہ دوسروں کو نقصان پہنچے۔ دیکھا جاتا ہے کہ ایسی حرکتیں ہم مسلمانوں کی طرف سے ہوتی ہے جس سے خود ہم پریشانی میں پڑتے ہیں اور دوسروں کو بھی پریشانی کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں، پھر انتظامیہ سنبھالنے کے باوجود سنبھال نہیں پاتا، ہم ان کے لیے درد سر کا ایک ذریعہ بن جاتے ہیں۔ اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ آپ قربانی کیجیے اور ضرور کیجیے، کبھی دل میں یہ شہوت تک نہ آنے دیجیے کہ اس مرتبہ حالات کی خرابی کی بنیاد پر لاک ڈاؤن کی نتیجے میں بھوکمری سے لوگ دوچار ہو چکے ہیں تو جانور کو ذبح کرنے کے بجائے اسی رقم کو غربا مساکین میں تقسیم کر دیا جائے۔ اس قسم کے شیطانی خیالات آپ کے ذہن و دماغ میں نہ آنے پائیں۔ عبادت ہے، اس کا کوئی بدل نہیں ہے، لیکن عبادت بھی شریعت کے دائرے میں رہ کے کرنا چاہیے۔ جان بوجھ کر کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچانا اسلامی مزاج کے خلاف ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جانوروں کی قربانی پیش کی ہے، صحابہ نے پیش کی ہے، اور یہ سلسلہ شروع سے اخیر تک چلا آ رہا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ اب اگر کسی جانب سے کچھ ایسی حرکتیں ہوتی ہیں جس کے نتیجے میں لگتا ہے کہ پابندی عائد ہو رہی ہے، اگر مجبور آپ ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے چھوڑیے، لیکن اپنے اعمال کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کیجیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حالات کے لیے مشورہ بہتر تھا، آپ نے سوال کیا، میں نے جواب دیا۔ اللہ ہمیں بھی، آپ کو بھی اور تمام مسلمانوں کو بھی عبادات کو اچھے انداز میں ادا کرنے کی توفیق عطا نصیب فرمائے، اور کسی کے جذبات سے کھیلنے اور کسی کے جذبات کو مجروح کرنے، ٹھیس پہنچانے سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہ اپنی رضا کے لیے ساری عبادتوں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آمین یا رب العالمین۔